بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ویڈیو کا یہ ٹاپک رہے گا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے، جن کا بہت انفلوئنس تھا، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ایک حکومتی اداروں کی نظروں میں جو ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی بھی نظروں میں بہت ایک فیورٹ پرسنالٹی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ لیکن اب جو ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں، ان کی تعیناتی کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹویٹس کا معاملہ ہو یا اور دیگر جو معاملات تھے، وہاں سے جو ہے پریس ریلیز نہیں جاری کی جا رہی ابھی تک، اور نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے درمیان اور جی ایچ کیو اور جو پی ایم ہاؤس ہے اس دونوں کے درمیان جو ہے ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس کے ساتھ ہی کہ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ ظاہر ہے ایک بہت ہی فیورٹ پرسنالٹی تھے خان صاحب کی، تو ان کو جو ہے بالکل سائیڈ لائن اس لیے کر دیا گیا اور ان کو جو ہے پشاور کور دے دی گئی، جو کہ بہت ہی شاکنگ نیوز تھی۔ اور اگر کور ہی دینی تھی ان کو تو اس کے اندر جو ہے اتنی جلدی کیوں کی گئی، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تقرری تھی وہ بھی اس پروگرام کا حصہ رہے گی۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر جو ہے نیکسٹ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ 10 کور سے آتے ہیں، اور یہی جو ہے دیگر جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں ان کو بھی لگایا گیا کہ ظاہر ہے پریشر تھا ان کے اوپر بھی، اور ادارے کا بھی کچھ پریشر ہوتا ہے۔ اور جو جنرل فیض حمید صاحب تھے ان کو جو ہے اس لسٹ سے جو ہے بالکل فارغ کر دیا گیا کہ نئے جو چیف آئیں گے وہ اب جو ہے اس کے اندر جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اور ہم نے جو ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر بھی یہی دیکھا کہ جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے وہ 10 کور میں سے جو ہے موسٹلی جو ہے وہ 10 کور میں سے آتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو جو ہے پشاور کور اس لیے بھی دی گئی کہ وہاں پہ جو ہے 30 سے 35 ہزار جو ہمارے جوان ہیں ان کی نفری ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے معاملات پہ جو ہے وہ گہری نظر رکھیں گے، اسی لیے جو ہے انہوں نے افغانستان کا دورہ بھی کیا، اور تاکہ جو ہے ان کو پشاور کا جو سارا ایریا ہے اس کی کور دی جائے۔ اور 10 کور کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 کور جو ہے وہ ایک وہاں پہ جو ہے نفری کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ نفری موجود ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے یہ اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ ان کی جو قابلیت ہے اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے، اور ان کے بارے میں جو ان کے اپنے ادارے کے جو معاملات ہیں اس کا بھی ایک اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جب ان کو جو ہے سربراہی دی جائے گی تو یہ کیا کریں گے۔ تو اس حوالے سے جو ہے اگر تو ان کو 10 کور کا سربراہ بنایا جاتا تو پھر جو ہے وہ معاملات ڈیفرنٹ ہوتے، اور جو ہے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ 10 کور سے ہی جو ہے وہ اکثر جو ہے آرمی چیف بنے ہیں۔ تو لیکن جو ہے ان کو پشاور کی کور دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو جو ہے نئے آرمی چیف کی جو تقرری ہوگی اس لسٹ سے جو ہے وہ باہر کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر وہ جو ہے ان کو 10 کور کے علاوہ جو ہے پنڈی کور بھی دے دی جاتی تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی مقصد ہوتا کہ ان کو جو ہے نزدیک رکھا جا رہا ہے جی ایچ کیو اور سے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو تھے وہ تب سے ہی خراب نظر آئے ہمیں، کیونکہ یہ جنرل فیض حمید صاحب جو تھے ان کے اوپر جو ہے اپنے ایک تو سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کانٹروورشل سی پرسنالٹی تھے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ادارے کی کچھ اپنی بھی رپورٹس ہوتی ہیں، ان کے اپنے جو جوانوں کے جو وہ جذبات ہیں کسی بھی پرسنالٹی کے حوالے سے اس کی بھی ایک سروے کیا جاتا ہے ہر ماہ کے اندر۔ تو میرے خیال میں شاید وہ جو ایک سینٹیمنٹس ہوں گے جوانوں کے اندر شاید اس کا بھی ایک شاید یہ اثر ہو۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو سیاسی معاملات میں جو ہے ان کا انفلوئنس جنرل فیض حمید صاحب کا وہ بہت زیادہ تھا۔ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے ہمیں ٹی ایل پی کا دھرنا ہو جس کے اندر ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آئے، اور ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ہزار روپے کے بس جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ طے کر کے جو ہے ان کو کیسے بھیجا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مریم نواز نے جو ہے جب وہاں پہ جلسوں کے اندر ان کا نام جو ہے
تو ان کا نام جب لینا شروع کیا تو جو ہے معاملات جو ہے وہ مزید کنٹروورشل ہو گئے. اسی طرح جو ہے نواز شریف بھی ایک دن عدالت کے احاطے کے باہر جو ہے انہوں نے جب جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا تو ہم سب بھی جو ہے ایک دم سے چونک گئے کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اتنی دیدہ دلیری سے جو ہے نواز شریف نے کیسے جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے لیا کہ وہ جو ہیں سیاسی معاملات سے دور رہیں. اور اس طرح سے جو ہے ان کی پرسنالٹی اس ٹائم سے ہی 2017 سے جو ہے ان کی پرسنالٹی بہت کنٹروورشل ہمیں نظر آ رہی ہے. اور وہ جو ہے ان کا جھکاؤ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف بہت زیادہ تھا. اور چاہے دھرنے کے معاملات ہوں، عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس کو بھی بہت سپورٹ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دیگر معاملات تھے، پھر وہ چاہے الیکشن کے حوالے سے معاملات ہوں، اس کے اندر بھی جو ہے بہت سپورٹ دی گئی. یہ ایک الزام تھا ان کے اوپر، تو ہم جو ہے ظاہر ہے ان کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ادارے کے اندر جو ہے سرو کر رہے ہیں، اور ان پہ جو ہے سرو کرنے کے حوالے سے جو ہے ہمارے اوپینین دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے بہت عزت کرتے ہیں پاک فوج کی. اور اس حوالے سے جو ہے ایک کنٹروورشل ایک پرسنالٹی تھے وہ، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو شاید پشاور کوٹ دی گئی ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور جو ہے نئی ویڈیوز کا انتظار بھی کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.